اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، اردو کلاس 6۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 8 کریں گے۔ بچوں سب سے پہلے آپ فہرست مضامین اوپن کریں۔ فہرست مضامین میں ہم آج کریں گے سبق نمبر 8، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پیج نمبر 41 ہے، اس میں ہم اس کے معنی سیکھیں گے۔ سوالات کے جوابات لکھنا اور خالی جگہ پر کرنا ہوگا۔ دیے ہوئے موضوع پر بات چیت کرنا، مکالمہ تیار کر کے اسے جماعت میں پیش کرنا۔ پھر ہم اس میں صوت کا تصور اور اس میں آلہ کا تصور کریں گے۔ دیے ہوئے موضوع پر ہم مضمون لکھیں گے، خلاصہ لکھنا ہے اور انٹرویو کرنا ہے۔ آج کے سبق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، تو بچوں آپ پیج نمبر 41 اوپن کریں۔ بچوں سبق نمبر 8، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس کے اہم مقاصد میں ہیں ماحول کو آلودہ کرنے والے عوامل کے بارے میں جاننا، سبق پڑھ کر سوالات کی روشنی میں ہم خلاصہ لکھنے کے قابل ہونا، اس میں صوت اور اس میں آلہ کی جملوں کی شناخت کرنا، ماحول سے متعلق مسائل و امور پر درخواست تحریر کرنا، پھر ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت سے آگاہ ہونا، تقریر کا مرکزی خیال بیان کرنا اور دیے ہوئے موضوع پر 3 پیراگراف پر مشتمل ایک مضمون لکھنا، اور مترادف الفاظ کا محل استعمال اردو کی بنیادی الفاظ کے حوالے سے سیکھنا۔ سب سے پہلے بچوں اس کے اہم الفاظ میں دیکھیے: سامعین، مدعو، حالت زار، آشنائی، چہکار، آؤ، فغاں، فاضل مادے، ناپید، فاضل مادے، ناپید، حرص، مضر، تگ و دو اور سنگ دل۔ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ریڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو میں آپ کے سامنے صرف پہلے پیج کی ریڈنگ ہی کروں گی، اس کے بعد ہم اس کی پڑھائی کی وضاحت کر لیں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماحول کس سے کہتے ہیں، اور کون کون سے عناصر جو ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ماحول کسے کہتے ہیں۔ ماحول جو ہے وہ ہمارے ارد گرد جو علاقہ ہے اس میں وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے، اس میں ہمارا محلہ، ہمارے لوگ، ہماری گلیاں اور باقی جو بھی چیزیں اس میں شامل ہیں، جیسے ہمارا پھر طرز زندگی، یہ سب مل کر ماحول بناتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال تھا کون کون سے عناصر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ماحولیاتی آلودگی کے لیے جیسے دھواں ہے، جیسے شور ہے، اور جیسے فیکٹریاں، کارخانے، اور یہ ہتھیاروں کی جنگ، اور اسی طرح درختوں کی کٹائی، یہ تمام وہ عناصر ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، اب ہم ریڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایلون، اور میں ملکی وے کہکشاں سے پیش کیے جانے والے اپنے پروگرام اسکائی لینڈ میں اپنے چاہنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج اس پروگرام میں ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے جو کبھی ایک نہایت حسین سیارہ تھیں۔ آئیے آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میزبان: السلام علیکم زمین جی، میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ زمین: ارے کیا پوچھتے ہو، میں تو اب حال سے بے حال ہوں، اور خوش آمدید کیسا،
خوشی نام کے لفظ کا تو اب میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ میزبان: جی، آپ کی حالت زار دیکھ کر واقعی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ زمین: دکھ سے کیا کر سکتے ہیں، وقت وقت کی بات ہے۔ میزبان: مگر آپ ان حالات تک کیسے پہنچیں؟ اس میں کون کون سے عوامل کار فرما تھے؟ ہم سب یہ جاننے کے لیے متجسس ہیں۔ آج ذرا ہمیں اپنی داستان درد و الم تو سنائیں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک پروگرام کی طرح کہانی جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، اور ایک میزبان جو ہے وہ زمین سے اس کے حالات کے بارے میں، اس کی حالت زار کے بارے میں سوالات کر رہا ہے۔ تو زمین روتے ہوئے بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا کیا، اور برا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے پیاروں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، جی، یعنی کہ ہم انسانوں نے۔ زمین کو ہم انسانوں سے بہت زیادہ شکوے شکایات ہیں۔ وہ زمین کا کہنا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھی، میرے اوپر زندگی رقصاں تھی، ہر طرف جنگلات، انواع و اقسام کے چرندے پرندوں کی میں امواجگاہ تھی، اور سمندروں کا پانی شفاف اور صاف تھا، بھی حیات کا بہترین مسکن تھا، ہر طرف زندگی کی چہکار سنائی دیتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ یہ سارا کچھ جو ہے انسان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ دھڑا دھڑ اس نے جنگلات کاٹے، میری آہو فغاں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور رفتہ رفتہ میں سبزے سے محروم ہوتی گئی، اور پھر فضا میری آلودہ ہو گئی، بارشیں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں، اور زمین جو ہے وہ کٹاؤ کا شکار ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ تباہی میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ سائنسی ایجادات کا بھی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انسان بس ترقی کا دور کی رٹ لگائے ہوئے نئی ایجادات کرتا رہا، اور آخرکار ایٹمی دور میں داخل ہو گیا، اور یہ کیسی ترقی تھی جس کی وجہ سے میرا جو وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، اور ہر طرف جو ہے اس نے فیکٹریاں اور کارخانے لگا کر پانی جو ہے وہ بھی آلودہ کر دیا، اور آبی حیات جو ہے وہ باقی نہ رہی، یعنی کہ وہ آلودہ پانی پی کر۔ اور پھر خود فصلیں اگانے کے لیے جب اس نے زہریلی ادویات کا استعمال شروع کیا انسانوں نے، تو وہ خود ان کے لیے مضر صحت ثابت ہو گئیں، اور ابھی اور کیا، بس مختلف قسم کی گاڑیاں، جدید ترین ہوائی جہاز، بحری جہاز بنا کر سفر تو آسان ہوا، لیکن کیا ہوا کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہر طرف دھواں، آلودگی، یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل عام ہو گیا، سانس لینا تک دشوار ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے جو زمین ہے وہ رونا شروع ہو گئی، اور پھر اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اور اس کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ تو میزبان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ہمیں اپنی زمین کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس زمین کو ماں دھرتی کہتے ہیں، اور کوئی انسان جو ہے اپنی ماں سے اتنا لاپرواہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا جائے۔ بچوں، یہ سب کچھ جو ہے آپ جب خود پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایسا جیسے ہم واقعی کوئی حقیقت میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یعنی زمین واقعی بول رہی ہے، اپنے اوپر ہونے والی کہانی سنا رہی ہے۔ تو آبی آلودگی سے کیا کیا نقصانات پہنچتے ہیں، زمین کو خشک کرنے اور اسے خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، ان سوالوں پر آپ ضرور سوچئے گا، اور اس کا جواب بھی لکھیے گا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کہ ہر سال 22 اپریل کو دنیا میں یوم ارض منایا جاتا ہے، یعنی زمین کا دن منایا جاتا ہے، یعنی ہم زمین کا دن تو مناتے ہیں لیکن اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں ہم الفاظ معنی کی طرف۔ مدعو: بلایا گیا، جسے دعوت دی گئی ہو۔ موت کا پروانہ، موت کا باعث۔ مسکن: رہنے کی جگہ، آلودہ، گندا، آشنا، واقف کار۔ آؤ فغان: رونا پیٹنا، تگ و دو، دوڑ دھوپ، کوشش۔ انواع و اقسام: مختلف قسم کے، ناروا، برا، نامناسب، غارت، تباہ برباد۔ مضر: نقصان دہ، سنگ دل، بے رحم۔ زبوں حالی، خستہ حالی یا خراب حالت۔ خواب غفلت، گہری نیند، اور باسی کا مطلب ہوتا ہے باشندہ یا رہنے والا۔ اچھا، اس کے علاوہ بچوں یہ ہیں آپ کے جی تفہیم، اور اس میں ہیں سوالات۔
زمین کو انسان سے کیا کیا گلے ہیں. سبق پڑھ کے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمین کو ہم سے کتنے اور کس طرح کے گلے ہیں اور وہ کیا کیا کہتی ہے. تو اس کے آنسر میں نے یہ آپ کے سامنے لکھا ہے. انسان نے زمین کی فضا آلودہ کی، جنگلات کا صفایا کر دیا، پانی آلودہ کر دیا، زمین کو خراب کر دیا اور اس کا حسن بری طرح تباہ کر دیا. یہ وہ گلے تھے جو زمین نے کیے. اچھا، زہریلے پانی سے آبی مخلوق کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ زہریلے پانی کی وجہ سے آبی حیات مر جاتے ہیں. آبی حیات مر جاتی ہے، یعنی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، تیسرا سوال ہے فضائی آلودگی کے کیا اسباب ہیں؟ تیسرا سوال کا جواب ہے جنگلات کی کٹائی اور فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں بھی فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے. چوتھا سوال ہے بچوں، زمین نے انسان کو سنگ دل اور ظالم کیوں کہا ہے؟ زمین نے انسان کو سنگ دل اور ظالم کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے. زمین نے انسان کو ظالم اور سنگ دل اس لیے کہا ہے کہ انسان نے زمین کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیے ہیں. اس کی فضا، ماحول، پانی اور اس کا قدرتی حسن غرض ہر چیز تباہ و برباد کر دی ہے. سوال نمبر 5 ہے درختوں کے کٹاؤ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جواب نمبر 5 دیکھیں. درختوں کے کٹاؤ سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، پرندے نقل مکانی کر جاتے ہیں، زمین سبزے سے محروم ہو جاتی ہے، زمین سیلاب اور کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے. یعنی اگر درخت نہ ہوں تو پھر ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں رکتا تو ہے نہیں. اور ساتھ میں کیا، زمین کٹنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ پھٹ جاتی ہے. جب اس پہ بہت زیادہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں اور درخت نہیں ہوتے ہیں تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے. اگلا سوال ہے ماحول کو آلودگی کے اثرات سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ماحول کو آلودگی کے اثرات سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہاں سوال نمبر 6 دیکھیں. اس کا جواب ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، فیکٹریوں اور کارخانوں کے فاضل مواد اور زہریلے دھوئیں کا اس طرح انتظام کریں کہ ماحول پر کسی قسم کا اثر نہ ہو. گاڑیوں کو درست حالت میں رکھیں تاکہ ان کے دھوئیں سے بھی ماحول پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں. بچوں یہ تھی آپ کی تفہیم. اب ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہے سوال نمبر 3. سبق کے مطابق درست لفظ پر ٹک کا خالی جگہ پر کریں. بڑھتی ہوئی ضروریات کے باعث کے پیش نظر انسان نے فیکٹریوں اور کارخانوں کا جال بچھایا. انسان نے فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف زہریلی ادویات کا استعمال شروع کر دیا. انسان نے گاڑیوں کے دھوئیں کی جانب توجہ نہ دینے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. انسان نے فیکٹریوں اور کارخانوں کے فاضل مادے نہروں اور دریاؤں میں بہانے شروع کر دیے. یوم ارض 22 اپریل کو منایا جاتا ہے. اگلا سوال نمبر 4 ہے آپ لوگ اپنے گھر والوں کی رہنمائی سے بتائیں گے کہ بحیثیت طالب علم ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بچوں اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے سائنسی ترقی کے ماحول پر مثبت اور منفی اثرات. یعنی سائنسی ترقی کے جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے مثبت اثرات کیا ہوں گے ماحول پر، اور منفی اثرات کے موضوع پر آپ نے ایک مکالمہ تحریر کرنا ہے. 2 دوستوں کے درمیان یا بڑے بھائی اور آپ اپنے درمیان کر لیں اور یہ کام بھی آپ کا گھر کا کام ہوگا. قواعد دیکھیں. اس میں اعلیٰ نیچے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. امی جان نے چھری کی مدد سے سبزی کاٹی. میرے پاس خوبصورت قلم ہے. اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ اس میں اعلیٰ ہے. اس میں صوت. نیچے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. بارش،
की बूंदें छम छम गिरती हैं। चिड़िया के बच्चे घोंसले में चूं चूं कर रहे हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमायां किए गए अल्फाज किसी जानदार या बेजान चीज़ की मखसूस आवाज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये इसमें सोत कहलाते हैं। अगला है दिए हुए जुमलों में से इसमें आला और इसमें सोत की निशानदेही करके मुतलका कालमों में लिखें। ऐसे आप लिखेंगे, जैसे दरख्त पर कौवा बैठा काएं काएं कर रहा है, तो काएं काएं इसमें सोत है। शिकारी ने बंदूक से निशाना लगाया, बंदूक जो है इसमें आला है। हवा साएं साएं कर रही थी, साएं साएं जो है इसमें सोत है। पुराने ज़माने में जंगें तलवारों से लड़ी जाती हैं, तलवारों जो है इसमें आला है। चपरासी ने स्कूल की घंटी बजाई, घंटी भी इसमें आला है। दिए हुए जुमलों में हद कशीद अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमले दोबारा करें। ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हों मुतरादिफ कहलाते हैं, जैसे आप, पानी, कसरत, बहुतात वगैरह। ज़मीन ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, दास्तान का कहानी है मुतरादिफ। हमें अपने फ़राइज़ में गफलत से काम नहीं लेना चाहिए, गफलत लापरवाही। आगे है, ज़मीन ने इंसानों से मदद के लिए फ़रियाद की, फ़रियाद का मतलब इल्तिजा है। दरख्त बारिश बरसाने का सबब होते हैं, सबब का मुतरादिफ वजह है। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, मुज़र का मुतरादिफ नुकसानदेह है। आप अगले पेज पे आएंगे तो आपने काम करना है, लिखना सीखें। इसमें आपने एक करना है अपने तसव्वुर की मदद से, यानी अपने ख्याल की मदद से 3 पैराग्राफ लिखकर आप बताएंगे कि आप बच्चों के लिए अगर कोई पार्क बनाएंगे तो वो किस किस्म का होगा, उसमें आप क्या क्या रखना पसंद करेंगे, किस किस्म के झूले होंगे और खाने की दुकान होगी या नहीं, और दुकानों पे किस तरह की चीज़ें होंगी। एक आपने ये काम करना है। फिर आपने स्कूल के हाकरूब का इंटरव्यू करना। अभी आप स्कूल तो नहीं आ सकते हो, आप अपने घर काम करने वाली औरत से भी ये काम कर सकते हो, या अपने मोहल्ले के हाकरूब, वो जो सफाई करने वाला आता है, आप उसका भी इंटरव्यू कर सकते हो और उससे पूछ सकते हैं सवालों के ज़रिए कि उसको सफाई करने हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर नंबर 10 पे है जी कि आपने मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में हाथ से अरसे से सफाई का अमला सफाई के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लेकर इस सूरत हाल के बारे में भी आप बताएंगे। और उसके अलावा बच्चों सवाल नंबर 11 है कि आप सबक कहीं देर ना हो जाए का खुलासा भी लिखेंगे। आपने सारा सबक जब पढ़ लिया तो उसके बाद आपको खुलासा लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि खुलासे में आपने सिर्फ अहम और चीदा चीदा बातें और नकात लिखने होते हैं। तो आपने ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से और तवज्जो से अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। अपना हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अपना ध्यान रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।